الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو. پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کرتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو سمجھ ہوتی. خلاصہ تفسیر، اور یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا اور ایسی چیز کا یعنی سحر و جادو کا اتباع اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں. اور بعض بے وقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان صحت رکھتے ہیں بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا. مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے. سو وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا اتباع یہ یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا جو شہر بابل میں رہتے تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا. اور وہ دونوں وہ سحر کسی کو نہ بتلاتے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے. سو تو اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاؤ. سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کرتے تھے، اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جاوے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کی تقدیر حکم سے.
اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رساں ہیں اور کسی معتد بھی درجے میں ان کو نافع نہیں ہے. تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے. اور یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں بلکہ ضروری یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں. اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں. کاش ان کو اتنی عقل ہوتی اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بدعملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں معاوضہ اس کفر و بدعملی سے 1000 درجے بہتر تھا. کاش اتنی عقل ہوتی. معارف و مسائل. آیات مذکورہ کی تفسیر اور شان نزول میں نقل کی ہوئی اسرائیلی روایات سے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں. ان شبہات کا حل سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے نہایت واضح اور سہل انداز میں فرمایا ہے. اس جگہ اس کو بعینی ہی نقل کر دینا کافی ہے. وہ یہ ہے: نمبر 1، یہ بے وقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی. نمبر 2، ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا. ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں. جن علماء نے اس قصے کو قواعد شرعیہ کے خلاف سمجھا ہے رد کر دیا ہے، اور جنہوں نے اس میں تعویل کو خلاف شرع نہیں سمجھا ہے رد نہیں کیا. ہمیں یہاں فی الوقت اس کے صحیح یا غلط ہونے سے بحث نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان آیات کی تفسیر اس قصے پر موقوف نہیں، جیسے کہ ناظرین کو معارف و مسائل کے اس زیر عنوان مضمون سے اندازہ ہو جائے گا. نمبر 3، اور یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے، اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم و عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبر نہ ہو وہ جہل کی مانند ہے. نمبر 4، ایک زمانے میں جس کی پوری تعیین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، جیسا موجودہ دور میں میسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کرنے تاکہ اشتباہ جاتا رہے اور جادو پر عمل کرنے نے جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں. اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو. اور یہ احکام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں میں امتیاز و فصل کرنا مقصود تھا. ایک حیثیت سے کوئی انبیاء کرام علیہ السلام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے حکم فریقین کے علاوہ اور کوئی اور ثالث ہونا مناسب تھا. دوسرے، اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت کے عادتاً ہو نہ سکتی تھی، اگرچہ نقل کفر نباشت کے عقلی و نقلی مسلمہ قاعدے کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مظہر ہدایت ہوتے تھے اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا، لہذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا. کیونکہ کارخانہ تکوین میں جو خیر و شر سب پر مشتمل ہوتا ہے، ان فرشتوں سے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جو مجموع عالم کے اعتبار سے تو بوجہ مصالح عامہ خیر ہوں لیکن لزوم مفسدہ کے سبب فی ذاتی ہی شر ہوں، جیسے کسی ظالم و جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشو و نما اور غور و پرداخت کے تکوینی اعتبار سے تو درست و محمود ہے اور تشریعی لحاظ سے نادرست و مذموم، بخلاف انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ ان سے خاص تشریعیات کا ہی کام لیا جاتا ہے جو خصوصاً عموماً خیر ہی خیر ہوتا ہے. اور گو کہ یہ نقل و حکایات مذکورہ غرض کے لحاظ سے ایک تشریعی کام ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ وجہ احتمال قریب ثمر کے کہ کہیں یہ نقل و حکایت بھی جادو پر عمل کا سبب نہ بن جائے، جیسے کہ واقع میں ہوا
تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس کا سبب بواسطہ نقل بنانا بھی پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ کلیات شریعہ سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی اس مقصود کی تکمیل کر دی گئی۔ ان کلیات کی جزئیات کی تفصیلات بوجہ احتمال فتنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے بیان نہیں کی گئی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے اور اس کی حقیقت بھی یہ بتلا دی، لیکن یہ جزئیات نہیں بتلائے کہ ایک طریقہ رشوت کا یہ ہے کہ صاحب معاملہ سے یوں چال کر کے فلاں بات کہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی تفصیلات بیان کرنے سے تو لوگ اور ترکیبیں سیکھ سکتے ہیں۔ یا مثلا اقسام سحری میں مثال فرض کیجئے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جائیں ناجائز ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اس طرح روپیہ ملنے لگتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کیا کہ سحر کے اصول و فروع ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچانے کی، عمل بد سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت و دوری رکھنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی اصول و فروع سے مطلع کر دیجیے تاکہ ناوافقی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط و تبلیغ اور بنظر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول و فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگے ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کیے دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر چیخ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی کے اور کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی ان سے اتنا عہد و پیمان کر لیتا وہ اس کے روبرو جادو کے سب اصول و فروع بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا۔ اب اگر کوئی ہے چکنی کر کے اپنے ارادہ و اختیار سے کافر و فاجر بنے وہ جانے، چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور جادو کو مخلوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنا لیا، جو فسق تو یقیناً ہے اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں، اس طرح سے فاجر کافر بن گئے۔ اس ارشاد اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف اس کرنے کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول و منقول عالم با عمل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم یا جدید فلسفہ پڑھا دیجیے تاکہ خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفے میں اسلام کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں، اور مخالفین کو بھی جواب دے سکوں، اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ لے اور پھر خود ہی خلاف شرع قاعدے باطلہ کو تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا، اور وہ وعدہ کر لے اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جاوے، لیکن وہ شخص فلسفے کے خلاف اسلام نظریات و عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر بھی نہ کسی شبے کی گنجائش ہے نہ وسوسے کی، اور اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے، واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔